جنگل میں اس بار سردی بہت زیادہ شروع ہوئی تھی۔ اتنی سردی تھی کہ کسی طرح بھی قابو میں نہیں آتی تھی۔ ٹونی نے اپنی بیٹی سنیری سے کہا کہ مجھے کچھ کرنا ہوگا، اس سردی سے بچانے کے لیے سارے پنچھیوں سے پیسے اکٹھے کر کے میں کمبل لے کر آتی ہوں اور سب میں کمبل تقسیم کر دوں گی۔ سنیری نے کہا، مما آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے، آپ ہمیشہ سب کے لیے اچھا سوچتی ہیں، صرف اپنے لیے نہیں۔ ٹونی نے کہا، ہاں بیٹا، جب ہم سب کے لیے اچھا سوچیں گے تو ہمارے لیے خود بخود اچھا ہوگا۔ پھر ٹونی نے اگلے دن سارے پنچھیوں کو جمع کیا اور کہا کہ پنچھیوں، اس بار سردی بہت زیادہ ہے، تم سب مجھے اپنے پیسے دو تھوڑے تھوڑے کر کے اور میں تم سب کے لیے کمبل لے کر آتی ہوں، اچھے کمبل، تاکہ ہماری سردیاں بہت آرام سے گزر جائیں۔ سارے پنچھیوں نے اس کو پیسے دے دیے، تھوڑے تھوڑے جتنے بھی ان کے حصے میں آئے تھے۔ پھر ٹونی وہ سارے پیسے اکٹھے کر کے وہاں سے اڑ گئی تاکہ ان سب کے لیے کمبل لے کر آ سکے سیٹھ کی دکان سے، کیونکہ سیٹھ جو تھا وہ کمبل بیچا کرتا تھا۔ اگلے دن ٹونی نے گاڑی کروا کر وہ سارے کمبل جنگل میں لے آئی، کیونکہ بہت زیادہ کمبل تھے اس لیے ٹونی اٹھا نہیں سکتی تھی، تو ٹونی کو گاڑی کروانی پڑی۔ ٹونی گاڑی میں وہ سارے کمبل لے کر آئی اور سارے پنچھیوں کو دے دیے۔ سارے پنچھی بہت خوش تھے کہ ٹونی ان کا کتنا خیال رکھتی ہے، کالو اور گوری بھی اور ہریل طوطے کو بھی اور بنٹی کبوتروں کو بھی۔ اس نے سب کو کمبل بانٹ دیے، جس سے پیسے لیے تھے سب کے کمبل دے دیے۔ سارے اپنے اپنے کمبل لے کر بہت خوش ہوئے۔ رات کو سارے کمبلوں میں سو رہے تھے اور سردی بہت زیادہ تھی۔ سب نے سوچا کہ کمبل لیں گے تو سردی رک جائے گی، لیکن کالو کوا اور گوری کوی کمبل لے کر سو رہے تھے کہ گوری نے کہا، کالو جی کیا بات ہے، جب کمبل بھی لے لیا ہے تو پھر بھی ہماری سردی نہیں رک رہی۔ کالو نے کہا، ہاں میرا بھی یہی حال ہے۔ پھر جب انہوں نے اٹھ کر دیکھا تو کمبل میں تو اتنے بڑے بڑے سوراخ تھے، گوری کے کمبل میں بھی اور کالو کے کمبل میں بھی۔ کالو نے کہا، ارے ٹونی نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، ہمارے سے پیسے لے لیے اور ہمیں یہ پھٹے ہوئے کمبل دیے، ہم صبح جا کر پوچھیں گے۔ ہریل طوطا اور اس کی بیوی کا بھی یہی حال تھا۔ انہوں نے بھی جب دیکھا کہ سردی نہیں رک رہی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے کمبل میں تو اتنے بڑے بڑے سوراخ ہیں۔ اور پھر اگلے دن وہ ٹونی کے گھر کے باہر جمع تھے اور کہہ رہے تھے کہ ٹونی باہر نکلو۔ ٹونی باہر آئی تو کہا، کیا ہوا؟ تو سب نے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، ہمیں پھٹے ہوئے کمبل دے دیے، ہم سب کے پیسے واپس کرو۔ ٹونی نے کہا، ارے بھائیو پریشان نہ ہو، میرے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے، میرے اپنے کمبل میں بہت بڑے بڑے سوراخ ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سیٹھ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، مجھے اچھے کمبل دکھا کر گندے کمبل دے دیے۔ پھر ٹونی نے ان کو ساری داستان سنا دی۔ سب ٹونی پر اعتبار کرتے تھے۔ کالو کوا ٹونی کے ساتھ گیا اور وہ چھپ گیا جھاڑیوں میں، اور ٹونی نے سارے کمبل اس الو سیٹھ کو دیے اور کہا کہ اس میں سارے سوراخ ہیں، مجھے میرے پیسے واپس کرو۔ لیکن الو سیٹھ نے کہا، ارے میں نے تمہیں صحیح کمبل دیے تھے، مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے آئے، تم مجھے غلط کمبل واپس کر رہی ہو، میرے پاس کوئی پیسے ویسے نہیں ہیں۔ ٹونی نے جب یہ ساری باتیں کہیں لیکن الو سیٹھ نہ مانا تو ٹونی وہاں سے اڑ گئی۔ جھاڑیوں میں کالو کوا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا، نہیں مانا ہے وہ؟ تو ٹونی نے کہا، ہاں وہ نہیں مان رہا، وہ کہتا ہے کہ یہ تم نے غلط کمبل مجھے دیے ہیں، میں نے تمہیں صحیح کمبل دیے تھے۔ کالو نے کہا، ارے تم اب دیکھنا میں اس سیٹھ کا کیا حال کرتا ہوں، اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، اس کو نہیں پتا پنچھیوں کے ساتھ دھوکہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، ابھی رکو یہاں پر چھپ کے دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے یہ۔ اس کے بعد ایک اور اس کا نوکر آیا۔ الو سیٹھ نے کہا، ارے یہاں سے یہ سارے اپنے پھٹے ہوئے کمبل اٹھاؤ اور اندر جا کے رکھ دو، جب کوئی گاہک آئے گا تو میں بیچ میں لپیٹ دوں گا اور سارے پھٹے ہوئے کمبل اس کو دے دیں گے۔ اب گوری، ٹونی اور کالو کوے کو سمجھ آ گئی کہ کیسے یہ دوسروں کو پھٹے ہوئے کمبل بیچ میں لپیٹ کے دے دیتا ہے۔ پھر اتنے میں ایک سیٹھ کوا آیا جو کہ کالو کوا ہی تھا، وہ سیٹھ بن کے آیا تھا اور اس نے کہا، ارے مجھے مہنگے ترین کمبل دکھاؤ۔ الو نے کہا، جی جی میں ابھی دکھاتا ہوں۔ الو سیٹھ تو بڑا متاثر ہو گیا کہ اتنا بڑا بندہ آیا ہے، اس نے کہا، مجھے پورے 200 کمبل چاہیے۔ الو نے اس کو کمبل دکھائے، وہ تو اپنے دل میں خیال کرنے لگا کہ کتنا منافع ہو جائے گا 200 کمبلوں کا سے۔ پھر اس نے سوچا میرا تو بڑا فائدہ ہے، اس نے کہا، یہ لیں جی، یہ لیں، یہ 200 کمبل ہے۔ اس نے کہا، پہلے میں اپنے گھر والوں کو جا کر دکھا دیتا ہوں، اگر ان کو پسند آئے تو میں باقی 300 کمبل بھی لے لوں گا۔ الو نے سوچا 300 کمبل، اور اس نے کہا، آپ فکر مت کریں، آپ لے جائیں۔ الو کو اور کچھ خیال ہی نہ آیا کہ اس نے پیسے بھی لینے ہیں۔ اور پھر سیٹھ نے
جو کہ کالو کوا تھا، اس نے گاڑی کروائی اور جنگل میں آ گیا، اور آتے ہی اس نے سارے بہترین کمبل سارے پنچھیوں میں بانٹ دیے اور کہا یہ لو تمہارا انعام۔ اب ہم نے بھی اس الو سیٹ کو دھوکہ دے دیا ہے کیونکہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا تھا۔ سارے پنچھی بہت خوش ہوئے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ مزید کمبل لیتے، لیکن اب جو کمبل آئے تھے وہ بہت اچھے تھے۔ اور پھر الو سیٹ اگلے کئی دن تک انتظار کرتا رہا کہ وہ سیٹ آئے گا اور مجھ سے مزید کمبل لے کے جائے گا اور میرے پیسے بھی دے دے گا، لیکن کوئی ایسا سیٹ ہوتا تو وہاں آتا نا۔ سچ ہے، اب الو کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا تھا۔ الو بڑا پریشان تھا کہ اتنا سارا نقصان ہو گیا، لیکن دوستو برے کام کا برا نتیجہ ہی تو ہوتا ہے، کبھی بھی برے کام کا اچھا نتیجہ نہیں نکلا۔ اسی لیے دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے ہی ہم اچھی پھل پا سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ایک پیاری سی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔